پیراں وچ دکھ اے تے جولی وچ سکھ اے، پیراں وچ غمی اے تے جولی وچ خوشی اے۔ سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی۔ سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، یہ کہاں نصیب میرے کہ وہ آپ چل کے آئیں، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے۔ شکر الحمد کوئی آیا ہے مہمان اپنا، خون دل لخت جگر خوب ہے سما اپنا۔ سر کٹے کنبا مرے یا گھر لٹے، دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھٹے۔ ہم بھی ادھر نکل گئے یار جدھر نکل گیا، مل جل کر ہم جائیں گے یار جدھر چلا گیا۔ سینکڑوں تبدیلیاں رفتار میں، جا رہے تھے یہ خیال یار میں، جہاں نظر پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے۔ نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع عاصیاں گزر گئے۔ آویجا والدہا دے چہرے والے آ، آویجا یاسین سہرے والے آ، نور عہدہ چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا۔ کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا۔ لوں لوں میرا اکھیاں ہو جاوے، لوں لوں میرا اکھیاں ہو جاوے، محتاج نہ میں کسے اکھ دا رواں، مرشد دا دیدار ہے باہو، منو لکھ کروڑاں حجاں ہو، منو لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، غار ثور کی بات ہو رہی ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آج آنکھوں کی معراج ہو رہی ہے، حضور کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے۔ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، دلبر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سرکار سے محبت کی انتہا۔ اللہ اکبر، غار کے اندر سانپ کا ڈسنا اور ایک سید زادے کی زبان سے ہم یہ محبت برا، یہ جو سیدنا صدیق اکبر نے محبت کا سبق قائم کیا، ایک سید زادے کی زبانی سے ہم وہ سماعت کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ سانپ کے ڈسنے کی وجہ، پھر جہاں خزانہ ہو وہاں سانپ تو ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ میں محو ہیں، سانپ ابو بکر کو ڈسنے میں مصروف ہو گیا۔ بعض اہل عشق کی رائے یہ ہے کہ جب دیدار یوسفی میں محو ہونے والیوں نے انگلیاں کاٹ لی، انہیں خبر تک نہ ہوئی، تو دیدار محمدی میں محو ہونے والے صدیق کو بھی درد کا احساس تک نہ ہوا، جبکہ محققین کے نزدیک بتقاضۂ بشریت صدیق اکبر کو سانپ کے ڈسنے کی درد ہوئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے، مگر وہ زمین مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ والدہا کے چہرے پر جب وہ آنسو گرے تو حضور بیدار ہو گئے۔ حضور نے اپنے یار کی آنکھوں میں آنسو دے کر پوچھا، کہیں گھر والے بچے باپ کی یاد نے تو نہیں ستایا کی؟ حضور وہ تو سب کچھ آپ پر قربان، اب رونے کی وجہ سانپ کا ڈسنا ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب محبوب میں آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں۔ حضور مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، حضور میں آپ کی وجہ سے پریشان ہوں، حضور میں آپ کی وجہ سے غمگین ہوں، کہیں آپ کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میرے آقا کو صدیق اکبر کا غمگین ہونا کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ اور سید زادے کی زبانی سبحان اللہ، انہوں نے کمال محبت کے یہ موتی بکھیرے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ میری سرکار نے یوں فرمایا ہوگا، محبت کے پھول ہیں، یہ محبت کا رنگ ہے۔ فرمایا اے ابو بکر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تیرے پیراں وچ کنڈے نے تے تیری جولی وچ پھل لے، پیراں وچ ظلمت تے جولی وچ نور ہے، پیراں وچ اگ تے جولی وچ پانی ہے، پیراں وچ زحمت تے جولی وچ رحمت ہے، پیراں وچ درد تے جولی وچ دوا ہے، پیراں وچ مرض تے جولی وچ شفا ہے، پیراں وچ دکھ ہے تے جولی وچ سکھ ہے، پیراں وچ غمی ہے تے جولی وچ خوشی ہے، پیراں وچ غمی ہے تے جولی وچ خوشی ہے، پیراں وچ باطل ہے تے جولی وچ حق ہے، پیراں وچ نار ہے تے جولی وچ نور ہے، پیراں وچ سپ ہے تے جولی وچ محمد ہے۔ سبحان اللہ، یہ سیدنا صدیق اکبر، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر کا سرکار سے یہ محبت برا انداز، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ
سرکار سے محبت سیدنا صدیق اکبر کی، پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا وہ لعاب دہن، جو وہی لعاب دہن جو خیبر کے دن مولا علی کی دکھتی آنکھ پر میرے محبوب نے لگایا تھا، صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا تو درد کا احساس تک ختم ہو گیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ میرے صدیق پر یہ کالے لباس والے کالے ناگ قیامت تک بھی حملے کرتے رہیں گے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ اکبر، جس کا حامی ہو رسول اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام، ابن جوزی اپنی کتاب کے اندر الوفا کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے پھر اپنے اس دیوانے کو کتنی خوبصورت دعا سے نوازا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اے اللہ ابو بکر کو میرے ساتھ میرے مقام میں بروز قیامت جگہ عطا فرمانا، تو اسی وقت وہی آ گئی، محبوب پیارے ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار سے محبت کا انداز، اللہ اکبر کہ نبی پاک علیہ السلام کا آپ نے ہر موقع پر ساتھ دیا، خوشی ہو غمی ہو ہر لمحہ حضور کے ساتھ، حضور کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے محبت کی انتہا اور سرکار سے محبت کی یہ مثال قائم کر